شہادت کا دن ہے۔
کے ملک میں میدان کربلا میں ایک عظیم سانحہ اور حادثہ پیش آیا جسے تاریخ اسلام میں سانحہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا میں قربانیوں کی ایک عظیم تاریخ رقم کی گئی اور اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج کی 10 تاریخ کو بھی ایک عظیم قربانی منا کے اندر پیش آئی، جس قربانی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ تو گویا کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادتوں اور قربانیوں سے ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانیوں اور شہادتوں سے ہے۔ اسلام اثار و قربانی کا درس دیتا ہے اور قربانیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر دور میں قربانیاں پیش کی گئی، یہاں تک کہ اگر جان کی قربانی دینے کا وقت آیا تو نفوس قدسیہ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ وہ تاریخی ہستیاں جو اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید میں شہید کے لفظ سے یاد کیا گیا اور تعریف کیا گیا۔ شہید کا لفظ قرآن مجید میں بطور منصب انعام یافتہ طبقات کا جب ذکر آیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انعام یافتہ طبقات کا جب ذکر کیا تو پہلا درجہ انبیاء کرام کا بیان تھا، دوسرا درجہ صدیقین کا قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا اور تیسرا درجہ شہداء کا بیان کیا گیا اور چوتھا طبقہ جو ہے وہ صالحین کا بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پہلا انبیاء کرام، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء، 5ویں صالحین۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی ہے جو آج کے خطاب جمعہ سے متعلق ہے کہ شہادت ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہادت پاتا ہے اس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ کون لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس آیت مقدسہ میں قرآن حکیم میں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ کہنے سے
روکا گیا اور منع کیا گیا۔ اب جو اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید۔ یہ حدیث شریف ہے میرے آقا کی کہ وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، قتل کیا جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، زبان رسالت سے اسے شہید قرار دیا گیا۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ شہید ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جو اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جانی قربانی پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں انہیں مردہ کہنے سے روکا گیا، مردہ کہنے سے منع کیا گیا، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے شہید کو مردہ گمان کرنے، یہاں زبان سے مردہ کہنے سے روکا اور منع کیا سورہ بقرہ میں، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اس کو مردہ گمان کرنا، مردہ تصور کرنا، اسے مردہ خیال کرنا، اس سے بھی قرآن مجید میں منع کیا گیا۔ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ تصور نہ کرو، مردہ گمان نہ کرو، مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ مردہ خیال کرنے سے منع کیا گیا، مردہ کہنے سے منع کیا۔ حاضرین محترم، یہ بات سمجھ لینے کے بعد شہادت کربلا ہو، شہادت عثمان غنی ذوالنورین ہو، یا شہادت فاروق اعظم ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شہید جب اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ شہید کو شہادت کے وقت دیدار الہی میسر ہوتا ہے، دیدار الہی اسے عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معروف حدیث شریف ہے کہ شہید جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ تیری جنت میں مزہ نہیں، کیف نہیں، لذت نہیں، سرور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب شہید عرض کرے گا، پوچھا جائے گا وہ کون سی لذت، کون سا کیف و سرور جس کی تمہیں تلاش ہے اور میری جنت میں نہیں۔ شہید کہیں گے، باری تعالیٰ تیرے راستے میں گردن کٹانے میں جو مزہ آیا تھا وہ میری جنت میں نہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ شہید کیا کہیں گے، یا اللہ دنیا میں بھیج، اپنے راستے میں قتل کروا اور پھر جنت میں بلا، پھر دنیا میں بھیج، پھر اپنے راستے میں قتل کروا، پھر جنت میں بلا، تاکہ بار بار تیرے دیدار کا جو مزہ ہے وہ پاتے رہیں، کیونکہ گردن جب کٹائی تھی میں اسی لمحے تیرا دیدار ہمیں عطا کیا تھا، ہم اس دیدار کے متمنی ہیں جو تیری جنت میں نہیں۔ شہید جو کہ دنیا میں شہادت کے وقت اللہ کا دیدار کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن روزے دار جنت میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا۔ روزے دار کو جنت میں دیدار کرایا جائے گا اللہ، اور شہید کو کہا جائے گا تم دنیا میں شہادت کے وقت دیدار کی لذتیں پا چکے ہو، وہ انعام خداوندی سے تم پہلے ہی سرفراز کیے جا رہے۔
اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے اس کی زندگی بھر کے تمام خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور شہادت کے وقت شہید کو جنت میں جو اس کا مقام ہے، جنت میں اس کے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، شہید کو وہ بھی شہادت کے وقت دکھا دی جاتی ہے۔ شہادت منصب ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ غزوے کے اندر، غزوہ بدر میں کافروں کی سب سے ایک شخص دوڑتا ہوا میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، حضور پہلے کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں یا پہلے جہاد و قتال کروں اور پھر کلمہ پڑھوں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا پہلے اسلام قبول کر، پہلے کلمہ پڑھ اس کے بعد قتال کر۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور جب میدان کارزار میں جا کر باطل سے نور آزما ہوا تو جام شہادت نوش کر لیا۔ جب معرکہ ختم ہوا میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھے، اسے زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں آتا۔ ادھر مسلمان ہوا، ادھر جہاد کیا اور شہید ہو گیا، لیکن مرتبہ کیا پایا؟ ایک تو صحابی رسول ہونے کا شرف پایا، اور دنیا کے تمام صالحین مل جائیں تو کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تو صحابی رسول ہونے کا شرف پایا اور دوسرا منصب شہادت پایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کھجوریں کھا رہا تھا اور تھیلے کے اندر کھجوریں ہیں، جب جو کھجور ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی تھی اور وہ کھجور کھانے لگے تھے تو اعلان ہو گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں قتال و جہاد کے لیے۔ انہوں نے اتنا بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ کھجور کھانے پر جو وقت ضائع ہوگا اسے بھی ضائع نہیں کرتا، چلتا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتا ہوں۔ وہ گئے اور جام شہادت نوش کر دی۔ ایک تمنا، ایک آرزو صحابہ کے اندر مچل رہی تھی شہادت کے لیے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی شہادت کا دن منا رہے ہیں، میں نے اب تک کی ساری گفتگو میں یہ عرض کر دیا کہ شہادت ایک مقام ہے، منصب ہے، مرتبہ ہے، جسے پانے کے لیے صحابہ آرزو کرتے تھے، تمنا کرتے تھے۔ اور جب سے کائنات بنی ہے، جب تک کائنات رہے گی، لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے رہے، مگر ان جانیں قربان کرنے والوں کا کیا مقام ہوگا جس کو زبان رسالت سے شہید قرار دیا گیا؟ جس کو زبان رسالت سے شہادت کی سند ملی ہو اور سند بھی ایسے ملی ہو کہ شہادت واقع ہونی ہے، مگر میرے آقا پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے گا، یہ شہادت کا جام نہیں ہے۔ اس پر کئی حدیثیں ہیں، آپ حضرت عثمان غنی کے فضائل میں آپ سن چکے ہیں۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں یہ اسلام کا وہ عظیم جرنیل اور سپہ سالار ہے جس کے دور خلافت کے اندر 30 ممالک فتح کیے گئے تھے، اور مملکت اسلامیہ کا جو حدود اربع تھا وہ کم و بیش 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا۔ 22 لاکھ مربع میل حکمران سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کو رب سے مانگ کر لیا تھا۔ باقی تمام صحابہ میرے مصطفیٰ کے مرید ہیں، مگر خطاب کا بیٹا عمر یہ مصطفیٰ کی مراد ہے۔ میرے رب کریم سے مانگ کر میرے نبی کریم علیہ السلام نے عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا۔ یہ حضور کی مراد ہے، باقی سب مرید عمر فاروق حضور کی مراد۔ یہ مانگ کے لیا تھا، اور مانگتے وقت حضور نے دعا کیا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، یا اللہ خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کو
رب سے مانگا، چشم فلک نے دیکھا کہ آج دعائے رسول رنگ لائی، اس لیے رب سے مانگا تھا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ عمر کے ہاتھوں 30 پھول پھٹا ہوں گے اور پرچم اسلام و اسلام مربع نیل پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم لہرا رہا ہے۔ شان و شوقت، روب و دبدبہ آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران فتح ہوا تھا حضرت عمر کے دور ابتدا۔ ایران کا بادشاہ 7ویں کوٹھی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے اس کے سامنے عمر کا نام لے دیا۔ عمر بن خطاب کی یہ بات ہے۔ اس نے کہا میرے سامنے عمر کا نام نہ لو، جب تم عمر کا نام لیتے ہو 7ویں کوٹھی میں بیٹھے ہوئے میری ٹانگیں کب کپانے لگتی ہیں۔ یہ روب اور دبدبہ اور شان و شوقت تاریخ اسلام کا وہ پہلا دن ہے جب رب سے مانگ کر لیا عمر کو، اور حضور کا کلمہ پڑا، قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، مگر خود زلف مصطفیٰ کے اسیر ہو گئے، اور جب کلمہ پڑا تو کہا یا رسول اللہ، ہمارا اللہ سچا، ہمارا دین اسلام سچا، ہمارا قرآن سچا، آپ اللہ کے سچے رسول، آج کے بعد ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن تھا کہ اسلام کا جرنیل اعظم، سپہ سالار اعظم عمر بن خطاب عرض کرتا ہے آقا چلیے آج عبادت کریں گے تو شہر حرم میں جانا۔ ماشاءاللہ رہنا شمشیر لیے ہوئے مکے کی گلیوں میں گزر رہے، حضور غلام ساتھ ہے میرے آقا۔ عمر اعلان کرتا جا رہا ہے آؤ، جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہے، عورتوں کو بیوہ کرانا ہے، آؤ میرے نبی کو اور ان کے غلاموں کو آؤ حرم میں اللہ کی عبادت سے روک کے دکھاؤ۔ عمر بن خطاب کا جب نام آتا تھا شہر مکہ پہ خاموشی چھا جاتی تھی۔ حضور نے دعا مانگ کے دیا تھا عمر بن خطاب، یہ وہ اسلام کا عظیم جرنیل جس کا وہ دبدبہ حضور نے فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، حضور فرمایا عمر بن خطاب وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ فرّ یفر فرارا، بھاگتا ہے شیطان۔ عمر کا نام سن کے ٹانگیں کانپنے لگتی تھی، حکمرانوں نے اللہ سے مانگ کے دیا تھا۔ آئیے حضرات، وہ جو حضور کی مراد ہو، جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہو، خلفائے راشدین میں بھی ہو، بدری صحابہ میں بھی ہو، اور رسول اللہ کا جانثار یہ غلام صحابی شہادت کی تمنا کس طرح اپنے دامن میں بچتی تھی۔ جب آخری حج فرمایا عمر بن خطاب نے، میدان عرفات میں ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو دعا عرفات کے میدان میں کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ عمر نے سوچا کیا دعا مانگوں؟ آدمی حج کرتا ہے، عرفات میں جا کے سوچتا رہتا ہے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون سی دعا کروں کون سی نہ کروں۔ عمر بن خطاب جب عرفات کے میدان میں گئے تو کہتے ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، مانگوں تو کیا مانگوں؟ ہاتھ اٹھائے عمر نے اور دعا مانگی، اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کے شہر مدینے میں شہادت کی موت دے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شہادت کی تمنا کی ہے، آرزو کی ہے، اللہ کے راستے میں جان لٹانے کا شرف مل جائے، جان کی قربانی کی سعادت مل جائے۔ کیوں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق کا دامن ہوا۔
یہ اسی کی دی ہوئی عطا کی ہوئی جان ہے، اسی کے راستے پہ قربان کرنا۔ مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے عمر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو شہید کیا گیا مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، میدان عرفات کی دعا قبول ہوئی، قربان جائیں، شہادت کی تمنا بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، مگر میرے آقا نے تو عمر بن خطاب کی ظاہری حیات میں ان کے شہید ہونے کی خبر بھی دے دی تھی نا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، جبل احد پہ میرے آقا تشریف لے گئے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، حضور کی معیت میدان احد، اور جبل احد پہ میرے آقا جب قدم رنجہ فرماتے ہیں وہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، بدل میں آ گیا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا نے اپنے پائے اطہر و اقدس کی وہ پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا اس بتو تو فإنما علیک نبی والصدیق والشہیدان، اے وہ پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے۔ شہادتیں بعد میں ہونی ہیں، عثمان کی شہادت کی خبر بھی حضور دے رہے ہیں، عمر کی شہادت کی خبر بھی حضور دے رہے ہیں، اور میرے امام علی مرتبہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہداء جگر گوشہ مدعور کربلا میں شہید ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ حضرت عثمان حضرت امام حسین کی کم سینی میں کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، چھلانگ لگا کر میرے آقا کی گود میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی بیٹھے میرے آقا عقیدہ ہو گئے۔ جب حضور عقیدہ ہوئے، صحابہ نے پوچھا حضور یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین چھلانگ لگا کر آپ کی گود میں بیٹھے ہیں اور آپ دیدہ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اور اللہ کا یہ پیغام مجھے پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی ھذا قد قتل بارض یقال لها کربلا، فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اور جبریل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، ان من امتی، میری امت تھی، میری امت ستقتل ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی، کہاں؟ بارض یقال لها کربلا، اس جگہ کا نام کربلا ہوگا جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف کی معروف اور مشہور کتاب کنز العمال کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، جس میں میرے آقا کریم نے عراق کے ملک میں کربلا میں حسین پاک کی شہادت کی خبر حضور نے دی۔ اب حضرت عمر کی شہادت کی اطلاع و خبر حضور دے، عثمان غنی کی شہادت بعد میں ہو رہی ہے، اطلاع و خبر حضور پہلے دے رہے ہیں، حسین کربلا میں بعد میں شہید ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ پہلے خبر دے رہے ہیں۔ شہادت منصب اور مقام اور مرتبہ ہے جس کے پانے کی تمنا عمر بن خطاب کرتے ہیں۔ جب حسین پاک کی شہادت کی خبر دی حضور نے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی، حضور نے دعا فرمائی تو کیا فرمایا، شہادت کی خبر دیتے ہیں میرے آقا اور ساتھ دعا فرماتے ہیں اللہم اعطِ الحسین صبرا واجرا، یا اللہ جب میرے حسین کی شہادت کا وقت آئے میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی عطا کرنا۔ حضرت عمر ان نفوس قدسیہ میں سے جن کی شہادت کی خبر حضور نے دی اور میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لا رہے، جب آپ کاشانہ اقدس سے نکلے گھر مبارک کے دروازے سے مسجد کی طرف تشریف لا رہے، صحابہ دیکھ کر مسرور ہیں، حضور کے دائیں طرف ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، بائیں عمر بن خطاب کھڑے، اور حضور
کی آغوش میں چل رہے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا کیا مقام ہے ابو بکر و عمر کا کہ حضور کی آغوش میسر ہے، دامن رحمت للعالمین انہیں میسر ہے، صحابہ جب مسرور ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے جان نثارو، فداکارو، یہاں دیکھ کے میں خوش ہو رہے ہو، فرمایا سنو آقلا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح اپنی قبروں سے اٹھیں گے جیسے یہاں دیکھ رہے ہو، دائیں میرے ابو بکر ہے، بائیں میرے عمر ہے، فرمایا آقلا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح ہم اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ میرے دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر بن خطاب ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے پہلے جب قیامت برپا ہوگی، قیامت آئے گی، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر صدیق کی قبر شق ہوگی، وہ اپنی قبر سے باہر آئیں گے، پھر عمر بن خطاب کی قبر شق ہوگی، وہ اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح میدان محشر میں ہم جائیں گے، دائیں میرے ابو بکر صدیق ہوگا، بائیں میرے عمر بن خطاب ہوگا۔ بعد از وصال حضور کی آغوش ہے میسر، روضۃ الرسول میں حضور کی آغوش، ابو بکر صدیق بھی روضہ اطہر میں، عمر بن خطاب بھی روضہ اطہر میں۔ حضور تو ظاہری حیات میں لطیف اشارہ فرما چکے تھے کہ اسی طرح ہم اپنی قبر کو سے اٹھیں گے، اسی طرح میدان محشر میں جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ زمانے رسالت سے انہیں سند عطا کیا۔ عمر بن خطاب اس پائے کے میرے آقا کے غلام ہیں، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا، میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، فرمایا پھر سن لو میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ اب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کی آپس میں کیا محبت تھی، قربان جائیں ہم اپنے آقا کے وہ غلام ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت، ان کے مقام، ان کے تقدس و طہارت کا یقین کامل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کو حضور نے ہدایت کے ستارے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن راکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے صحابہ کرام، کشتی نوح سے تشبیہ دی اہل بیت کو، اور فرمایا جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قاضی نور اللہ مرکز، آپ نے کتنا پیارا وہ ترجمانی فرمائی ہے، بلکہ عقائد اسلامیہ کی ترجمانی کا حق احمد رضا نے ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے
ہدایت حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تم پر لازم، میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم، میری صحابہ ہدایت کے ستارے۔ اور پھر حضور نے خبردار کیا، فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو سب و شتم مت کرنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کے نام لے کر حضور نے جنتی ہونے کی بشارت، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ سَيِّدَا كَهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا جو دنیا میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر فوت ہوں گے، جنت میں ان کی سرداری ابو بکر و عمر کے ہاتھ میں ہوگی۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور جو دنیا میں جوانی کے عالم میں فوت ہوگا، جنت میں ان کی سرداری حسن اور حسین کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو دنیا میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر فوت ہوگا، جنت میں ان کی سیادت ابو بکر و عمر کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو دنیا میں آدمی شباب میں رخصت ہوگا، اس کی سیادت جنت میں سرداری کس کو ملے گی؟ حسنین کریمین۔ اور یہ نصوص قدسیہ یاد رکھیں، اہل بیت، جب صحابہ کی عزت اور عظمت پر یقین ہے تو اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، قرآن ان کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے اس بات کا ارادہ فرمایا ہے، اے نبی کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی نجاست دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ علی پاک، حسن پاک، زہرا پاک، حسین پاک، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے نبی کے اہل بیت کو پاک کرنے کا اللہ نے اعلان کرنا ہے۔ جس کو رب فرمائے میں نے ان کو پاک کرنے کا ارادہ فرما دیا، اور ان کی پاکی میں کیا شک ہو سکتا ہے، ان کی طہارت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، زہرا پاک۔ اور میرے آقا نے تو اپنی آغوش میں دیا تھا تاکہ شک نہ رہے، کوئی کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ کی درد نہ پیدا ہو جائے۔ علی، سیدہ زہرا پاک، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا حضور کی آغوش میں ہے، حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا ہوا ہے، اور حضور کیا دعا فرما رہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، یا اللہ انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن نے کوئی اہل بیت کہا، قرآن نے اہل بیت کہا، مگر حضور نے اپنی زبان سے فرما کر ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا کہ ان ہستیوں کی طہارت کے حوالے سے کسی ذہن کے اندر کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو، کوئی تشکیک پیدا نہ ہو۔ حضور نے دعا فرمائی، حسن، حسین، زہرا، علی حضور کی چادر کے پیچھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور ان کی آپس میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت اگر دیکھنا چاہیں، 10 محرم امام حسین خانوادہ نبوت کی لازوال
جس دن کربلا میں خون دے کر شجر اسلام کی آزادی کی حضور کے خاندان، محرم کی پہلی تاریخ میں عمر بن خطاب شہادت کا مقام پاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو ان کی آپس میں کیا محبت و تعلق تھا۔ حضرت عمر گلی میں آ رہے ہیں، دیکھا کہ حضور کی کندھوں پر حسین سوار ہے۔ حسین پاک کی ایک پاؤں حضور کے دائیں کندھے کے ساتھ سینے کی طرف، بایاں پاؤں بائیں کندھے کی طرف سے سینے کے ساتھ۔ حضور نے دونوں پاؤں حسین کے پکڑے ہوئے ہیں، یوں سینے سے لگایا ہوا ہے۔ امام حسین حضور کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، گلی میں سے سرکار آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو کہنے لگے، اے حسین تمہاری سواری کتنی عظیم ہے، نعم الراکب۔ اے حسین تم خود عظیم ہو مگر تمہاری سواری بھی بڑی عظیم ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے عمر یہ تو نے درست کہا کہ سوار بہت ہی خوب اور بہت ہی اچھا ہے۔ فرمایا سواری بہت اچھی ہے یہ تو نے کہا، مگر یہ بھی تو دیکھ نعم المرکب کہ سوار کتنا اچھا ہو۔ ماشاءاللہ اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا ہے اور حسین فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ تم ہمارے غلام زادے، غلام زادے بیٹھ جاؤ۔ عمر بن خطاب کا بیٹا آتا ہے، کہتا ہے ابا جان آج حسین نے مجھے کہا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو۔ فرمایا جاؤ ان سے لکھوا لاؤ، ان سے کہو کہ یہ جو جملے فرمائیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، غلام زادے ہو، حسین سے درخواست کرو لکھ دے۔ انہوں نے فرمایا لاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ لکھ کے دے دیا کہ یہ ہمارا غلام زادہ ہے۔ حضرت عمر نے چوما آنکھوں پہ لگایا اور فرمایا میں وصیت کرتا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ وصیفہ جو حسین پاک نے مجھے عطا کیا ہے یہ لکھ کر میرے کفن میں لکھا ہوا نویس میرے کفن کے اندر رکھ دیے گئے۔ پوچھا کہ کفن میں رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور مدے جب قبر میں جاؤں گا آقا کریم کی زیارت ہوگی، میں سن کو آقا آپ کے شہزادے نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے۔ یہ غلامی میں قبولیت کی سند ہے جو قبر میں لے کے ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں جو تعلق و محبت، پوری تاریخ صحابہ پڑھیں، تاریخ اہل بیت پڑھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ باہم شیر و شطر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام کا وہ جرنیل اعظم، مستشرقین نے کہا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر فاروق ہوتا تو پوری دنیا میں اب اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا۔ ان کا دور خلافت عدل فاروقی ایک تفسیر ہے۔ کیا مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ محرم کی پہلی تاریخ کو آپ شہید ہوئے اور آپ کو حضور کے روضہ اثر میں گنبد خضرا میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی۔ حضرت عمر اسلام کے عظیم جرنیل ہیں جن کے احسانات ہیں امت مسلمہ پر، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سال محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کا یوم شہادت بنایا جائے۔ الحمدللہ تعالی حسب صادق آج ہم نے یوم شہادت فاروق اعظم کی مبارک تقریب جمعے کے موقع پہ منعقد کی۔ آئندہ جمعہ پر مبارک چونکہ 10 محرم شریف کو آ رہا ہے، انشاءاللہ یوم عاشوراء عظمت اہل بیت، عظمت شہدائے کربلا، حسنین کریمین کے مقام مرتبے پر اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ اور آئندہ جمعہ چونکہ 10 محرم کو ہے، آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم شریف کو یہاں سالانہ شہادت کے عنوان پر محفل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ 10 محرم آئندہ جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد
اس علاقے کی سب سے بڑی اور مرکزی محفل شہادت ذکر کربلا ہوگی، جس میں اہل سنت کے مایہ خطیب حضرت علامہ خان محمد صاحب قادری امام عالی مقام کی شہادت بیان فرمائیں گے۔ اگلے جمعے عشاء کے بعد سب دوست خود بھی آئیں اور دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ اور 10 محرم کو اہل بیت کا لنگر ہوتا ہے، امام حسین کا لنگر اس مسجد میں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو حضرات لنگر شریف میں حصہ ڈالنا چاہیں نماز جمعہ کے بعد وہ انتظامیہ کے پاس جمع کرا دیں، اور نماز جمعہ کے بعد حضرت عمر فاروق کی شہادت جو کہ آج منائی جا رہی ہے، سلام کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف کا اہتمام ہے۔ آپ کی خدمت میں آپ کی شہادت کے حوالے سے لنگر شریف آج بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہماری یہ حاضری بارگاہ ابوٹی میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔